ویلکم بیک، خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مولا کائنات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مفتی غلام دستگیر صاحب آپ کو السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر جواد ہاشمی صاحب آپ کو بھی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر جواد صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ کچھ آغاز میں ہم نے ایک دو سوالات مفتی شاہد نعیمی صاحب سے کر لیے، تو بنیادی سوالات اب ہم کرتے ہیں مولا کائنات کی شخصیت پر۔ جی پہلے تو یہ بتائیں کہ علم کے حوالے سے جب بھی تاریخ اسلام میں کسی کا نام آتا ہے، بلکہ تاریخ انسانیت میں کسی کا نام، علم کے حوالے سے تو مولا کائنات کو آپ نہیں نظر انداز کر سکتے۔ علم اور فضل کے حوالے سے میں علم کا شہر و علی اس کا دروازہ ہے سے لے کر مولا کائنات کی اپنی جو خاصیت ہے، علم اور اسپیشلٹی ہے، اس پر ذرا گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21 رمضان المبارک شہادت مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے تمام اہل ایمان کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں۔ ظاہر ہے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام جامع الفضائل اور جامع الکمالات شخصیت کے مالک تھے، کہ آپ کے اندر اتنی فضیلتیں ہیں، اتنے کمالات کے مالک آپ تھے کہ ہر کمال کے اندر جو ہے آپ بے نظیر تھے اور باقی لوگوں سے ممتاز تھے۔ آپ نے علم کے حوالے سے جو پوچھا ہے تو مولا کائنات کے علم کی تعریف خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ کا وہ مشہور فرمان ہے نا کہ جس میں ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ فمن اراد العلم فلیاتها من بابها، اور جو اس علم تک آنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے دروازے سے آئے۔ یعنی مولا کائنات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باب العلم قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے القابات میں سے ایک باب العلم بھی ہے، یعنی علم کا دروازہ۔ علم کو شہر سے تشبیہ دی اور حضرت علی علیہ السلام کو اس علم سے۔ اسی جیسے ایک اور حدیث بھی ہے، روایت، جس کے اندر فرمایا انا دار الحکمہ و علی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں اور حضرت علی علیہ السلام کیا ہیں، اس کے دروازے ہیں۔ یعنی علم ہو، دانائی ہو، حکمت ہو، اس حکمت تک پہنچنے کا جو دروازہ ہے وہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔ اچھا، خود حضرت علی علیہ السلام کی اپنی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو مولا کائنات کا یہ فرمان ہمیں نظر آتا ہے جو کسی اور شخصیت سے ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، اس لیے کہ میں آسمانوں کے بارے میں حقائق کو زیادہ جانتا ہوں زمین کی نسبت۔ یعنی ہر چیز کے بارے میں سوال کرنے کا، پوچھنے کا حضرت مولا کائنات لوگوں کو حکم دیتے تھے۔ تو ظاہر ہے یہ سلونی کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے کہ جو ساری چیزوں سے آگاہ ہوں، سارے حقائق سے کیا ہوں، آگاہ ہوں۔ اب جہاں آپ کے علمی کمالات اور فضائل کے حوالے سے یہ روایت ہے، صحابہ کرام کے درمیان بھی یہی مشہور تھا۔ جیسے کہ آپ کے قضاوت کے بارے میں صحابہ کرام سے منقول ہے، خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منسوب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ علی اقضانا، ہم میں سے سب سے زیادہ بہترین جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ ظاہر فیصلے کا تعلق بھی علم سے ہے، جب آپ کو قرآن کا علم ہو، سنت کا علم ہو، تبھی تو آپ صحیح درست فیصلہ کریں گے۔ تو حضرت علی علیہ السلام کے علمی جس پہلو کو بھی اگر آپ دے دیں تو باقی سارے لوگوں سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ اچھا، یہ روایات ایک جانب، دوسری جانب خود مولا کائنات کی عملی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو عملی زندگی کے اندر ان تمام روایات اور فضائل کا عملی ظہور ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ جیسے آپ کے جو فرامین ہیں، بہت سارے صحابہ کرام کی مثلا ہم تک روایتیں پہنچی ہیں، اقوال اور ارشادات پہنچے، لیکن سب سے زیادہ جس امام اور جس ہستی کی روایتیں اور فضائل اور کمالات اور اسی طرح خطبات اور ارشادات پہنچے وہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ بہت سارے فضائل ہر موضوع کے اوپر، آپ کو توحید سے مربوط، آپ کو خلقت سے مربوط، آپ کو جو ہے نبوت اور ان کے فضائل سے مربوط، آپ کو قیامت اور ان کے حقائق سے مربوط، آپ کو دنیا کے مسائل سے مربوط فرامین اور ارشادات جو ہے وہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ارشادات میں ملیں گے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام سے منسوب جو آپ کی خطبات اور اسی طرح آپ کے خطوط اور آپ کے کلمات پر مشتمل جو کتاب ہے نہج البلاغہ، ٹھیک ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، علامہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ نے اس کو اردو ترجمہ بھی کیا ہوا، اس کی جانب اگر آپ رجوع کر لیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا کتاب ہے کہ جس میں مولا کائنات نے ہر موضوع کے اوپر، ہر پہلو کے اوپر جو ہے آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کی جانب میں اشارہ کروں گا، کیونکہ معاشرے کے اندر کبھی کبھی مثلا بعض ہم لوگوں نے جو تقسیم بندی کی ہوئی ہے نا غیر ضروری طور پر، جس کی وجہ سے بعض لوگ ان سے دور ہیں۔ دعائے کمیل حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ایک دعا ہے جو آپ نے اپنے شاگرد جناب کمیل ابن زیاد کو تعلیم دی۔
تو دعائے کمیل آپ توحید کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت سے کیسے مانگنا ہے، کیسے اس کے سامنے دست سوال طلب کرنا ہے، کیسے استغفار کرنا ہے، وہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آپ دعائے کمیل کی جانب رجوع کر لیں، جو مولا کائنات کی تعلیم کردہ دعا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر آپ اللہ رب العزت سے مانگنے کا سلیقہ جو ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام کا جو علمی مقام ہے، جو علمی مرتبہ ہے، وہ پوری امت کے نزدیک، صحابہ کرام کے نزدیک اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی مسلم ہے۔ کیا بات مفتی صاحب، سب سے پہلے بچوں میں اسلام لائے، ہمیشہ توحید پہ رہے، کبھی بت پرستی نہیں کی، بلکہ قریب سے بھی نہیں، اور بلکہ بت شکن تھے، کیا کہیں گے مولا کائنات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نفا کے دل کا سہارا سہارا علی ہے۔ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، واہ واہ واہ، ہم ہیں علی کے اور اور ہمارا علی علی۔ کیا بات، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ بہت زیادہ آپ کے نام میں گرامی، اس میں گرامی دیکھیں آپ کہ دیکھیں جتنے صحابہ ہیں کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام، صحیح تعداد تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ جو تعداد علماء نے بیان فرمائی، تھوڑا جتنے صحابہ ہیں سب کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جاتا ہے۔ ہاں، یہ تنہا شرف سیدنا مولا کائنات کو حاصل ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ الکریم لکھا جاتا ہے، واہ واہ واہ، یعنی اللہ نے آپ کی عزت دار چہرے کو عزت عطا فرمائی۔ کیونکہ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ آپ نے پیدائش سے لے کر اور وصال ظاہری تک، شہادت تک کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مولا کائنات کی آپ ابتدا دیکھ لیں تو رسول اللہ کی گود میں گھٹی لعاب دہن اقدس سے پرورش حضور کی بارگاہ میں بچوں میں اسلام لانے والے سب سے پہلے، اور یہاں بعض فراڈیے جو مولا علی سے بوجھ رکھتے ہیں نا، وہ پتہ کیا بولتے ہیں؟ بولتے ہیں حضور نے جو غدیر خم کے موقع پر مولا کہا نا، اس مولا سے مراد مددگار ہے۔ او بھائی مددگار نہیں ہے، مددگار اگرچہ اس کا معنی ہے، لیکن وہاں تمام صحابہ اس بات پہ متفق ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا آقا ہوں، علی اس کے آقا ہیں۔ اور ایک موقع پر مولا کائنات نے خود لوگوں سے پوچھا بتاؤ جب حضور نے غدیر خم والے دن جب حضور نے فرمایا تھا تو کون کون گواہی دیتا ہے؟ تو 30 صحابہ کھڑے ہوئے، یعنی ایک صحابی کی جو ہے گواہی دلیل کافی ہوتی ہے، دلیل کافی ہے، گواہی کے لیے کافی ہے، لیکن 30 صحابہ کھڑے ہوئے اور صحابہ نے کہا ہم نے کہا سنا تھا کہ رسول اللہ نے مبارک دست مبارک یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ کجا ہم خاک افتادہ کجا تم اے شہ والا، تو ہم یہ صرف سمجھانے کے لیے ہاتھ پکڑ کے بول رہا ہوں کہ حضور نے ایسا ہاتھ پکڑ فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ حضرت علی کے نام دیکھیں، دیکھیے اہل عرب کا ایک مزاج ہے، ہمارے ہاں جب کسی کا نام بگاڑنا ہوتا ہے نا، مذاق اڑانا ہوتا ہے، تو ہم اس کے نام کے آگے ڑے لگا دیتے ہیں یا کوئی چے لگا دیتے ہیں، لیکن اہل عرب کیا کرتے ہیں جب ان کا نام انہیں نام بگاڑنا ہوتا ہے نا کسی کا، تو وہ پہلا حرف ہٹا کے واو لگا دیتے ہیں یا آخری حرف ہٹا کے واو لگا دیتے ہیں۔ لیکن آپ مولا کائنات کے نام کو دیکھیں، کوئی کسی طرح بگاڑ لے، علی کا عین ہٹا کے واو لگاؤ تو ولی بن جاتا ہے، علی کا یا ہٹا کے واو لگاؤ تو علو بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بریک۔